بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز العالم الاکرم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین درود شریف پڑھو برکت تھی وے میاں یو ڈیوا تو وسما چاہ رب علی پہ ہیں منہ کھانے سکوں بند کری کو بس الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال تعالی فی مقام آخر اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے محترم المقام حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی اور انہوں دے نال دیگر احباب نے مل کے سالانہ پروگرام منعقد فرمائے دین دے پروگرام دا بہت وڈا مقصد ہوں دے کہ دوست احباب آمن دین دی گل بات سنن تاکہ عقید عمل دا فائدہ تھی وے لیکن رات دا بہت زیادہ وقت گزر گئے امید ہے تو سائیں تھکے بیٹھے ہو سو تو میں ہی تھکا بیٹھا میرے معروضات واسطے ضروری ہے جو بندے جیندے جاگدے ہومن تے ٹائم نال بندہ آوے تاکہ کوئی ضروری نظریے دی گال کر سکوں ساری جیری گزارش ہے وہ کوئی رسمی گال نہیں ہوندی وہ دین دی ضروری گال ہوندی ہے انہیں واسطے پوری توجہ درکار ہوندی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں تساں حضرات آج دے این جلسے تے کچھ چیزیں دا سبق پکا کے ونجنے پہلا سبق یہ ہے کہ دین اسلام دا تو میرے توجہ کربو ٹائم تھوڑا ہے بس دعا منگ دیں دین اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت دے عقائد اور نظریات اہل سنت والجماعت دے تمام اعمال کتاب و سنت کنے ثابتن ساڈا کوئی عقیدہ
یا کوئی عمل سنت دے خلاف کائے نہیں. سبق پکیندے پے ہو؟ کوئی نہیں پکیندے پے. اہل سنت والجماعت دا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے چلن والے اور آپ دے صحابہ دے طریقے تے چلن والے. سمجھ آنی پئی؟ اہل سنت والجماعت دا جڑا لفظ ہے یہ نبی علیہ السلام دے فرمان کرنے ثابت ہے. آپ نے نجات پاون والے طبقے دی نشاندہی فرمائیے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جیرے رستے تے میں محمد پیا وینا میری جماعت پئی ویندی ہے، ایو رستہ نجات تے کامیابی والا ہے. ما انا علیہ و اصحابی دا ہو بہو ترجمہ اہل سنت والجماعت. گل سمجھ آنی پئی؟ سارے عقائد اور اعمال کتاب و سنت کرے ثابتن. کئی ویلے لوگ تو اکوں دھوکے دینن، تساں سادہ حضرات ہو این حوالے نال زیادی جستجو نیوے فرمیں دے، علماء نال تعلق نیوے رکھیں دے. اج کل نوجوان حضرات زیادہ تر موبائل اور نیٹ استعمال کریں دن، آدن اسا مسئلہ موبائل کنے معلوم کر گنسوں، اے بہوں وڈا دھوکھا ہے، غلط فہمی چ نہ روا ہے. موبائل تو دیکھ کے اپنا علاج کدہیں نہیں وے کریں دے. موبائل تو دیکھ کے اپنا آپریشن کدہیں نہیں ویچا کیتا. موبائل کو دیکھ کے اپنا مقدمہ آپ نیوے لڑ دے کہ میں وکیل نہیں رکھیں دا. میرے دوست بزرگوں، دنیا دا مال جائیداد جان پیاری ہے، ات واسطے اصل بنجے نال رابطہ کر کے صحیح ڈاکٹر کے دیکھو لو ویندے ہو، سپیشلسٹ دی فیس بھریندے ہو، تکڑا وکیل رکھیندے ہو جو زمین جائیداد پیاری ہے، جان پیاری ہے. میرے دوستو بزرگوں، تکڑے علماء نال رابطہ کر کے اپنا عقیدہ عمل صحیح کیوں نہیں وے کریں دے تو کو ایمان پیارا کائیں نہیں. خدا دا واسطہ ہی وے این دھوکھے کریں بچوں. دین تھوڑا سچا ہے، مذہب تھوڑا سچا ہے، نبی تھوڑا سچا ہے، کتاب تھوڑی سچی ہے. الحمدللہ تساں حضرات اپنی اس سستی دا ازالہ فرماؤ، ماہر علماء نال تعلق قائم کرو. علماء تو بغیر ساری صحیح رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ آئیے؟ میں اپنے موضوع جنو گالی کرنے درمیان اچ گال آگئی ہے، میں کو قاری صاحب دی گال کرنے یاد آئیے، وہ تو کو دسنا چاہ. جڑے ویلے یوں ختم نبوت دا مسئلہ اٹھے تساں حضرات میں کنے زیادہ معلومات رکھ دے ہو، ہر ویلے خبراں شبرائیں سن دے ہو، موبائل کن نال لائی ودے ہو، تو اجا معلومات میں کنے زیادہ ہیں. لیکن ایک گال دے اتے تساں توجہ نہیں فرمائی. پاکستان دا سب تو وڈا پڑھیا لکھیا بندہ تا چیف جسٹس ہوں دے. این کنے کو زیادہ پڑھیا لکھیا ہے الین دے نہیں وے یار. ایک ٹائم میں کو 12 بجے ریتے وے ہوں ستے پہ ہو میری الین دے نہیں وے. این کنے وڈا کوئی عہدہ ہے اللہ ہو یار. این کنے زیادہ کچھ دنیاوی معلومات اللہ ہے. این بندے کنے زیادہ کچھ دنیا دے زیادہ علم رکھنا اللہ بندہ ہے. لیکن دیرہ غازی خان اللہ توجہ کری میرے جملے دے. قاری صاحب تو صحیح توجہ کرائے، توجہ کر مولی صاحب. اتنے وڈے عہدے والا بندہ تے اتنے وڈے علم تے معلومات والا بندہ ساڑے علماء
حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہ العالی اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کنے پوچھدا بیٹھا ہا حضرت دسو میں یہ جملہ کیویں لکھاں؟ تو توجہ کی دیئے یہ تو معلوم تھی کہ علماء دی رہنمائی تو بغیر عقیدہ دا پتہ نہیں لگتا. میرے دوستو علماء کو چھڑے سو بھٹکوے سو، خدا دا واسطہ ہی علماء دا دامن مضبوط پکڑو. سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ سارے دین دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت والجماعت نال مضبوط تعلق رکھو اور مسائل انہیں دے علماء کنے پوچھو. جیرا دو چار لفظ پکا کے تقریر شروع کر دے وے انہوں تے اعتماد نہیں کرنا. سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ اگلی گال اے عرض کرے نا کہ اہل سنت والجماعت دا متفق کا عقیدہ ہے کہ سارے نبی مکرم علیہ السلام دا درجہ تمام نبی رسول کنے اچھا ہے. کوئی نبی سارے نبی دے شان دی برابری نہیں کریں دا. اگر اگلا جمعہ توجہ نال سنو یاد رکھو تو وہی دساں چاہ میرے اکابر علماء دیوبند نے اپنے عقیدے دی کتاب لکھے کہ کائنات دی کوئی ہستی سارے نبی دے شان دی برابری کرنا تا دور دی گالے، کوئی ہستی سارے نبی دے مقام دے قریب بھی کوئی نہیں. پتہ نہیں میری گال سمجھ آئی ہے یا اتو ٹپ گئی ہے؟ اتنی اچھی شان ہے اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمائی ہے. سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ پہ عدد کل ذرہ. اور میرے دوست بزرگو ان دے نال نال اے ہے کہ اہل سنت والجماعت دا متفق کا عقیدہ ہے جیویں نبییں وچوں سارے نبییں کنے زیادہ درجہ سونے محمد کریم علیہ السلام دائے، ایویں تمام صحابہ وچوں اچھا درجہ ابو بکر صدیق دائے. یہ اہل سنت دا متفق کا عقیدہ ہے. ان دے اتے امت دا اجماع ہے اور یہ تواتر نال ثابت ہے. اج کل ایک بیماری آئی ودی ہے او آدن صدیق اکبر دا مقام تمام صحابہ کنے اچھا کائے نہیں. میں کنہیں جائنتے عرض کیتا ہا کہ صدیق اکبر دی شان بڑی نرالی ہے. آپ دا درجہ تمام صحابہ کنے اچھا ہے. علل اطلاق اساں آپ دی افضلیت دے قائل ہیں. آپ نبی علیہ السلام دے جانشین ہن، خلیفہ بلا فاصل ہن. نبی سے انہیں کو اپنے سامنے مصلی تے کھڑایا ہا، تمام صحابہ دا امام بڑھایا ہا. میں کو کہیں بندے اخوا بھیجے تو شوی صاحب وہ ابو بکر صدیق جرا نبی دا جانشین ہا، وہ سیاسی جانشین ہا، روحانی نہ. سنتے بیٹھے ہو؟ وقت نہیں، میں ایک گال کو کھولنا چاہنا ہم، لیکن اتنا وقت نہیں. صرف ایک جملہ یاد رکھو چاہ مختصر کہ نبی علیہ السلام نے جو صدیق اکبر کو مصلی تے کھڑائے تے نماز دا امام بنائے، انہیں کہنے پوچھو یہ نماز سیاسی عبادت ہے روحانی عبادت ہے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ تے صدیق امام ہے، حضرت علی مقتدی ہے. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ تو یہ تو معلوم تھی نے صدیق دا درجہ سب کنے اچھا ہے. سونے ابو بکر دی شان سب کنے اچھی ہے. سونے ابو بکر دا مرتبہ سب کنے اچھا ہے. خیال کرا ہے مت تو کوئی عقیدے دے حوالے نال غلط گال کر رہے. اپنا نظریہ مضبوط کرو چا، اپنا عقیدہ مضبوط کرو چا، اپنا خیال بالکل درست کرو چا. اہل سنت والجماعت دے متفق کا عقیدے دوتے سارے حضرات ثابت قدم رہے ونجو. ان دے بے شمار دلائل ہیں. وقت ہوئے تو بندہ انہی تفصیل بیان کرے. ان وقت نہیں رہا جو بندہ انہی تفصیل بیان کرے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمیدہ میں ابو بکر صدیق دے کٹے پیدل پہ چلدا ہمیں میں تیز قدم چاہتا. ابو بکر صدیق کنے میں اگے نکل گیا. پاک پیغمبر دی نظر پئی. آپ نے فرمایا ابو درداء اے جے بندے کنے اگو ودا ٹرتا انجرہ تیرے کنے بے تیرے. حالانکہ بظاہر معمولی گل ہے، اگر کوئی بندہ اگو تھی ونجے تو کیا حرج ہے، لیکن نبی سے اتنا گوارہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا ابو درداء جے بندے کنے اگو ٹرتا پہیں جرا تائیں کنے بہتر ہے. حضرت ابو درداء رضی وہ چھوڑا
تے کو میں چماٹ مرے سا جلسے بن گئے رسمی اگو چور والا بلیندن ہاتھ کھڑے کرو جیکے کرو این کرو نعرے مارو کم دی گال نہ کو کرن والا آندے نہ کوئی سن دے بڑی تکلیف تھی دی اساں جیاں بندہ بہت پریشان تھی دے وہ گال بات نہیں کر سکدا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اچا صحابی ہے معمولی صحابی نہیں صرف صدیق اکبر کنے اگو ٹرن لگ گئے نبی سے گوارا نہیں کیتا آپ نے فرمایا جے بندے کنے اگو پہ ٹر دیں جرا تائیں کنے بہتر ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ فرمائے میں حیران تھی گیا میں کہ یا رسول اللہ ابو بکر دا اتنا مقام ہے میں کنے بہتر ہے میں کنے اعلیٰ ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو دردہ میرا ابو بکر صرف تائیں کنے بہتر نہیں بلکہ میرا ابو بکر تا سارے مکے والے کنے بہتر ہے حضرت ابو دردہ نے میں مزید حیران تھی گیا عجیب شان ہی جو آنتے حضرت سمجھے نہیں ایسے بڑی شان والا آدمی ہے لیکن اتنا پتہ کہنا جو این بندہ دا مقام اتنا زیادہ ہے جلے حضرت ابو دردہ مزید حیران تھا ہے حضرت ابی علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ میرا ابو بکر صرف تیرے کلیں بہتر نہیں میرا ابو بکر صرف مکے والے کلیں بہتر نہیں بلکہ میرا ابو بکر تا سارے مدینے کلیں والے کلیں بہتر ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمیندہ میں مزید حیران تھی گیا حضرت ابی نے فرمایا ابو دردہ میرا ابو بکر صرف تیرے کلیں بہتر نہیں میرا ابو بکر صرف مکے والے کنے بہتر نہیں میرا ابو بکر صرف مدینے والے کنے بہتر نہیں آج تک آسمان دا سورج کئی ایسے بندے دے اتے طلوع نہیں تھیا جیرا بندہ میرے ابو بکر صدیق کنے بہتر ہوئے اور صحیح بخاری دے اندر ایک بندے نے نبی علیہ السلام دے سامنے صدیق اکبر دا شکوہ کیتا حضرت نبی علیہ السلام ناراض تھی گئے آپ نے فرمایا خدا دا بندہ میرے ابو بکر دا شکوہ نہ کیتا کر میرے ابو بکر تے تنقید نہ کیتی کر میرے ابو بکر تے اعتراض نہ کیتا کر تینو ابو بکر دی شان دا کیا اندازہ جرے میرے میں نبوت دا وعدہ جرے میرے میں نبوت دا اعلان کیتے جرے میں محمد نے نبوت دا اظہار کیتے ساری دنیا انکار ودی کریں دی یہ کلا ابو بکر جرا میں محمد دی تصدیق کریں دا یعنی نبی دے یار تا سارے سچے ہیں بے نبی دے سوکھے ویلے دے یار ہیں ابو بکر نبی دے اوکھے ویلے دا یار ہیں این دا مقام بہت اچھا ہے یعنی دنیا جلے ویلے پتھر مارن والی ہائی اے ویلے نبی دے نال ونجن والا جلے ویلے دنیا تکذیب کرن والی ہائی اے پیغمبر دی تصدیق کرن والا جڑے ویلے دنیا انکار کریں دی ہے اے سونے پاک نبی دی تائید کریں دا حضرت نبی علیہ السلام نال محبت کریں دا حضرت پیغمبر دے نال کلمہ پڑھن والا پیغمبر دی تائید کرن والا سونے نبی دے نال تبلیغ کرن والا پیغمبر دے نال صفحہ کرن والا نبی دے کٹھے تجارت کرن والا سونے نبی دے کٹھے کھانے کھامن والا حضرت نبی دے لڑک پن تے جوانی دے زمانے دا دوست ہے تا ابو بکر صدیق ہے میرے دوستو تمام نبی دے صحابہ سچے نبی سچا نبی دے یار سارے سچے نبی سچا نبی دی جماعت ساری سچی سونا نبی سچا نبی دی اہل بیت ساری سچی لیکن درازی خان والا اے تیرے علم دے اندر ہوئے جرے ویلے صدیق نے نبی نال یاری لائیے ان ویلے حضرت علی تب پیدا نہ تھیا حضرت علی ولی شان والا ہے لیکن انہی تو پیدائش بہت بات ہی چھے تو صدیق دی برابری کوئی نہیں کرے نا اگر میرے تے اعتماد نہ ہوئے تو میں حضرت علی دے دروازے تے تینوں لے چل دا سونے علی کنے پوچھتے ہیں سونا نبی تو بعد بہترین آدمی کون ہے پیغمبر تو بعد اچھے درجے والا بندہ کون ہے سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الشافی دے اندر حوالہ نقل کیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ممبر تے اعلان کیتا خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر نبی دے بعد بہترین آدمی ابو بکر ہے تے ابو بکر دے بعد عمر نے بلکہ مجلسی نے بہار دے اندر نقل کیتا حضرت علی نے اعلان کیتا خبردار کوئی بندہ میں علی نو ابو بکر کنے اچھا نہ سمجھے کوئی بندہ میں علی کو ابو بکر کنے افضل نہ سمجھے کوئی بندہ میں علی کو ابو بکر کنے بہتر نہ سمجھے اگر کئی بندے نے میں علی کو ابو بکر عمر تے فضیلت دیتی میں علی این بندے کو 80 درے مرے ساں یہ میں کو فضیلت دیتی کیوں ہے صدیق اکبر دا مقام اچھا ہے میرے دوست بزرگوں میں نظریے دی گل عرض کر دیتی ہے تو ساں حضرات ایک پختہ ذہن دے اندر بڑھاونے اور عقیدہ بڑھاونے نبی وچ نبی دا درجہ ساری کائنات ہی اچھا
صحابہ وچوں صدیق اکبر دا درجہ تمام صحابہ کرے اچھا. یاد رکھے سو کہ نہ رکھے سو. دوجی گال نبی علیہ السلام نو جڑی برتری اور فوقیت ملیے انہاں کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ اے ہے کہ اللہ نے سارے نبی کو ختم نبوت دا تاج پوائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور صدیق اکبر دی برتری جبھی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ برتری دی اے ہے کہ صدیق اکبر نبی دا جانشین بن گئے. ایو خلیفہ بلا فصل ہے. گل سمجھ آنی پئیے. ہن میرے دوست بزرگوں ضرورت این گال دیئے کہ سمجھنا چاہیے کہ ختم نبوت دا مطلب کیا ہے. صرف نعرے نہیں مارنے، پہلے عقیدہ ٹھیک کرنے. ختم نبوت دا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت دا میں معنی دسے ساں، سوکھا سوکھا دسے ساں، تساں حضرات ذہن نشین کرنے. توجہ کی دی بیٹھے ہو؟ ختم نبوت دا صرف اتنا معنی کافی نہیں کہ سارے نبی تے بعد نوے نبی نہیں آمنا. یہ گال سچے برحق کے، لیکن گال نامکمل ہے. مکمل گال میں دسے ساں. ختم نبوت دا معنی اے ہے کہ سارے نبی علیہ السلام دے اتے نبوت دی تکمیل تھی گئی ہے، دین دی بھی تکمیل تھی گئی ہے. سارے نبی دے اتے جیویں نبوت دی تکمیل، توجہ، سارے نبی دے اتے جیویں نبوت دی تکمیل تھی گئی ہے، ایویں نبوت دے تمام خصوصیات دی بھی تکمیل تھی گئی ہے. سارے نبی تو بعد نواں نبی بھی کوئی نہیں، اور سارے نبی تو بعد ایسا شخص بھی کوئی نہیں جن دے اندر کوئی نبی والی شان ہووے. کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ میں مثالہ نے ساں گال واضح سی. مثال دے طور تے جڑا نبی ہوندے او معصوم ہوندے. کیا ہوندے؟ سونے نبی دی خاص شان ہے، خصوصیت ہے. جی میں پیغمبر تے نبوت پوری تھی گئی ہے، ایویں معصومیت پوری تھی گئی ہے. سارے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، سارے نبی تو بعد معصوم ہی کوئی نہیں. کچھ سمجھ آئیے؟ جرا بندہ آکھے پیغمبر تو بعد فلانا معصوم ہے، یہ مطلب ہے ختم نبوت کو نہیں منے دا. وہ گل یاد راسی بی گال کریں. جڑا نبی ہوندے وہ صاحب وحی ہوندے، انہوں تے اللہ دی وحی آندی ہے. سارے پیغمبر علیہ السلام تو بعد ایسی کوئی ہستی نہ آسی جن دے اتے وحی آوے. وحی بند تھی گئی ہے. جبرائیل وحی گھن کے نہیں آونا، سونے محمد تے وحی دی تکمیل تھی گئی. یاد راسی بھائی نہ راسی؟ نبی دی شان ہے، نبی دے اتے کتاب نازل تھئیے. سونے پیغمبر تو بعد ایسی کوئی ہستی نہ آسی جن دے اتے آسمان تو کتاب آوے، کوئی صحیفہ آوے. یہ سلسلہ ختم تھی گئے. بھی تو کچھ سوکھی تے سادی مثال عرض کریں نا. نبی دی شان ہے، نبی دے ہاتھ تے معجزہ ظاہر تھیندے. کیا تھیندے؟ بولو چا بھائی، کیا ظاہر تھیندے؟ سارے نبی تو بعد کوئی ایسا آدمی نہ آسی جن دے ہاتھ تے معجزہ ظاہر تھیوے. معجزے ختم. ناراض تا نہ تھی سو تے تساں کیوں آدھے ودے راندے ہو؟ بی بی دا معجزہ ہے، اے علی دا معجزہ ہے، اے ولی دا معجزہ ہے. ناراض نہ تھی بھائی آدھے نہیں وے. پھر یہ بات ختم نبوت کے لے گئی ہے. میرے دوستو یہ ساری ذمہ داری ہے جو اساں تو کو صحیح گال دی رہنمائی کروں. کیا مطلب لہڑے پکڑے کھڑے ہو سوں تو سا پورا عقیدہ نہ رسیا. اس واسطے میں توری خدمت دے اندر حاضر تھی ہاں کہ ختم نبوت والا عقیدہ صحیح کرو چا. یہ جرا معجزہ ہے نبی نال خاص ہوندے، غیر نبی دا نہیں ہوندا. جرا بندہ کہیں بے دا معجزہ چلائی پائے نہ مطلب ہے تو نبوت کو جاری کیتی پائے. میری گل سمجھ آنی ہے یا نہیں سمجھ آنی؟ معجزہ دو چیزیں دی دلیل ہے. ایک معجزہ پیغمبر دی بشریت دی دلیل ہے، دوجا معجزہ پیغمبر دی نبوت دی دلیل ہے. تک کے بیٹھے ہو گال کو کی میں کھولاں. پہلے نمبر تے معجزہ بشریت دی دلیل ہے کہ اگر نبی انسان نہ ہوندا خدا کا نہیں معجزہ ظاہر نہ کریں دا. کیونکہ مشرکین مکہ نبی کو انسان تو منے نہیں ہن، وہ دن نبی کی میں بن گئے. اللہ پاک وضاحت فرمائیے اور مکے والے ہے تو انسان لیکن نبوت دا تاج پا کے آ گئے. اگر نبی انسان نہ ہوندا
نوری ہوندا خدا کریں موجزہ ظاہر نہ کریں دا موجزہ ظاہر تھی آتا ہوں جو ہے انسان لیکن ہے اللہ دا نبی اور دوجا موجزہ نبوت دی صداقت دی دلیل ہوندے تاکہ دنیا کو پتہ لگ ونجے اے عام آدمی نہیں بلکہ اللہ دا سچا پیغمبر ہے گل سمجھ آندی بیٹھی ہے اور میرے دوست بزرگو ختم نبوت دے کئی ضروری تقاضین وہ بھی تساں حضرات سمجھ گنو جویں میرے نبی تے نبوت دی تکمیل تھی گئی ہے پیغمبر تے بعد نبی کوئی نہیں ایویں میرے دوست بزرگو سارے نبی تے قرآن دی تکمیل تھی ہے جویں قرآن دی تکمیل تھی ہے ایویں شریعت دی تکمیل تھی ہے جویں شریعت دی تکمیل تھی ہے ایویں سنت دی تکمیل تھی ہے جویں سنت دی تکمیل تھی ہے ایویں دین دے سارے احکامات دی تکمیل تھی ہے سارا قرآن مکمل ہے نبی دی نبوت مکمل ہے شریعت مکمل ہے سنت مکمل ہے ناراض نہ تھی سارا وضو بھی مکمل ہے سارا کلمہ بھی مکمل ہے ساری اذان بھی مکمل ہے ساری نماز بھی مکمل ہے سارا جنازہ بھی مکمل ہے ساری قربانی بھی مکمل ہے دین دے کئی مسئلے دے اندر ملاوٹ کرن دی اجازت کا نہیں ملاوٹ وہ بندہ کرے جینا ختم نبوت ایمان نہ ہوئے سارا سنے نبی دی ختم نبوت ایمان ہے ساکو کئی نمے نبی دی ضرورت کا نہیں نمے مسئلے دی ضرورت کا نہیں نمے کلمے دی ضرورت کا نہیں نمی بانگ دی ضرورت کا نہیں دین نمستا کلمے تو لا وضو تحصاب تبیان اللہ کل شے ہر شے دا بیان ہو گئے میرے دوستو قیامت تک اذان چلسی یا چلسی نماز چلسی یا چلسی کتاب چلسی یا چلسی سنت چلسی یا چلسی طریقہ چلسی تو سونے محمد کریم دا چلسی جرا بلنا کوئی نوا طریقہ ایجاد کریں دے جرا بلنا کلمے دے اندر ملاوٹ کریں دے جرا بلنا بانگ دے اندر ملاوٹ کریں دے اے آخنا چاہتے نعوذ باللہ دین نا مکمل ہے میں پورا وعدہ کریں نا بظاہر لوگ سے کیا حرج ہے بہت وڈا حرج ہے بہت وڈا حرج ہے میرے دوست بزرگوں سارا کلمہ مکمل ہے ساری اذان بولیں دے نہیں اذان ہوا دے سو جری نبی دے زمانے بلال دے گئے بلال کو اذان سونے پاک نبی آپ سکھائیے سچے جلدی نیا لینا مل کے نیا لینا باقی یہ جملہ جرا تم پڑھائی ودیں جو کیا حرج تے کروں چاہتا ایمیں کی میں تھی ویسی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو ڈٹھا عید والے دن عید نماز کرنے پہلے نفلی کھڑا پڑھدا حضرت علی نے فرمایا جوانا کیڑی عبادت پیا کرے نہیں آدھے نفل ادا پیا کرے نا حضرت علی فرمائے پیغمبر نے تا اے نفل نہیں ادا کیتے آدھے صحیح کیا حرج پڑھدا تا نفل پیا حضرت علی نے فرمائے وڈی حرج گالے ہے جو پیغمبر نے نہیں ادا کی تھی اگر تو ضروری سمجھے نہیں اے نفل پڑھنا تا کچھ جہنم گنوے سی تو دین اچھ ملاوٹ پیا کریں نہیں پیوندکاری پیا کریں گل سمجھ آنی بیٹھئے یا نہیں سمجھ آنی پئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دروازے تے حضرت بلال روزانہ آکے جگہ نہا حضرت بلال آواز دے نہا امیر المومنین نماز دا ٹائمے تے تشریف گنا حضرت بلال دا اے طریقہ پیغمبر دے زمانے کریں چلیے سونے نبی کو بھی آکے اطلاع دے نہا سونے ابو بکر صدیق کو بھی آکے اطلاع دے نہا انہیں حضرت عمر کو بھی آکے اطلاع دے نہا صبح دی نماز دا ٹائمے تشریف گنا ایک روار حضرت بلال حضرت عمر دے دروازے تے آیا صبح دی نماز واسطے جگہ من واسطے آیا حضرت بلال دی زبانی جو بے ساختہ جملہ نکل گئے الصلاة خیر من النوم نماز نیدر کنے بہتر ہے امیر المومنین آؤ تو انتظار ہے تو اسے سو جملہ غلط ہے جملہ صحیح ہے جملہ صحیح ہے نا کوئی حرج ہے علیندے نہیں ہوں نہیں علیندے سارے نزدیک تو حرج کوئی نہ ہو سی نجبہ کچھ لیکن او تو عمر ہاں نا عام آدمی تا ہاں نا وہ تو امیر عمر حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ تشریف گن لائے آپ نے نماز پڑھا کے حضرت بلال نے طلب کی تا حضرت بلال فرمے دے میں سمجھ گیا جو میں کنے غلطی تھی گئی ہے آج میری خیر کہیں نہیں حضرت امیر عمر فرمائے بلال میرے دروازے تے کیا کھڑا آدھا ہے حضرت بلال آتے امیر المومنین میں کنے غلطی تھی گئی ہے بے ساختہ میری جو زبانی جو جملہ نکل گئے الصلاة خیر من النوم حضرت امیر عمر نے فرمائے بلال تو جو نبی دا شاگرد ہے تو جو نبی دا بانگائی تے کو بانگ سونے نبی آپ سکھائیے میں کو تو اے دس پیغمبر نے اے جملہ صبح دی اذان دے اندر رکھن واسطے فرمائے یا کہیں دے دروازے واسطے فرمائے سن دے رہا لا اے تقریر تیری سنی ہوئی نہیں تیری میں بیٹھا کریں نا حضرت بلال کمبدہ کھڑے عمر دے سامنے
حضرت میں کہنے غلطی تھی گئی. حضرت امیر عمر نے فرمایا یا بلال اجعلها فی الاذان، اج دے بعد اے جملہ صبح دی اذان دے اندر آکھا کر جی میں پیغمبر نے تعلیم فرمائے. کہیں دے دروازے تے نہ آکھا کر، سارے بعد لوگ آسن او آکسن کہیں دے دروازے واسطے جملہ آ گئے. نبی والا طریقہ بدل ویسی، نبی والی اذان بدل ویسی، سنت والا طریقہ بدل ویسی. خدا کو کیا جواب دے سوں، سنے نبی کو کیا منہ دکھے سوں. کچھ سمجھ آئیے؟ اللہ کرے گال سمجھ آ پوے. میرے دوست بزرگوں، دین اچ پیوند کاری دی اجازت کائیں نہیں، ٹوٹے ملاون دی اجازت کائیں نہیں. تیری مرضی آنی ہے تو بانگ کرے پہلے صلاة نار رلا دے نہیں، وہ بانگ دے وچ علی ولی اللہ دے جملے نار رلا دے نہیں. اساں کھوں تا آدھیں کیا حرجے؟ اللہ دا بندہ وڈا حرجے ہے جو سونے نبی جو تعلیم نہیں فرمائی، سونے پیغمبر نے اے اذان بلال کو نہیں سکھائی. حضرت بلال اگر اپنی اذان کرنے پہلے اے جملے آدھا ہا میں تیری غلامی کرے ساں تو حوالہ دکھا، اسا منن واسطے تیار ہیں. میرے دوست بزرگوں، نبی دی عزت عظمت دے قائل ہیں، صلاة دے قائل ہیں. جرا نبی دی صلاة دا منکر بے ایمان ہے، لیکن صلاة پرسوں ہوئے جی میں سونا پاک نبی فرما گئے. سارا قصور ایو ہے اساں دے سونے نبی والا طریقہ ہوا تو سا ناراض تھی ویندیا. اسا حضرت علی دی عزت عظمت دے قائل ہیں، حضرت علی دی شان مقام دے قائل ہیں. جرا علی دی توہین کرے میں کو پیمان سمجھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے عقیدے دا حصہ ہے، لیکن ازانہ اوہ دے سوچی میں پیر علی دی مسجد حضرت علی دا بانگا دے گئے. اگر حضرت علی دی خلافت دے زمانے، حضرت علی دا زمانہ ہوئے، علی دی مسجد ہوئے، علی دا بانگا ہوئے، اذان دے وے انہیں اندر حضرت علی دا نام شامل کر رہے، حوالہ لکھا، تیرا عالم لکھ ونجے وقتی غلامی کرے سو. این کنے زیادہ صلح والا واز کے جا تھی سکتے، این کنے زیادہ اعتدال علی گل کیسی تھی سکتی. وہ گل میری سمجھ آنی پئیے یا نہیں پہ سمجھ آنی؟ بلکہ بڑا لمبا حال ہے، لمبا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تے دروازے تے چلتے ہیں. حضرت علی دا زمانہ، حضرت علی دی خلافت ہوئے تے حضرت علی جنازہ پڑھاوے. اگر جنازے جا تکبیرہ آکے پنج، سارا جھیڑا کہا نہیں ہے سب پنج آکشو، لیکن میرا پیر علی جنازہ جا تکبیرہ چار کھڑا آدھے. کتنا؟ بولتا 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 کچھ نہیں بولے نا، مل کے نہیں بولے نا، چھک نہیں بولے نا. صدیق اکبر دا جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت عمر دا جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت عثمان دا جنازہ جبیر ابن مطعم نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت علی دا جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت حسن دا جنازہ سعید ابن عاص نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت امام حسین دا جنازہ سلیمان بن عبد الملک نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت عائشہ دا جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت عباس دا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. حضرت فاطمہ دا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ چار. اللہ دا بندہ نہ مسئلہ تو پڑھا نہ میں پڑھاواں، امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ چلے تے سونے پاک نبی دا چلے بس. باقی وہ صحابہ علی گل بھی ایسا نہیں بنائی، ان صحابہ دے درتے سونے نبی سا کو آپ کھڑا کیتے. پیغمبر فرمائے لوگو میرا طریقہ سنت ہے، میرے صحابہ دا طریقہ بھی سنت ہے. سچے کچھ نہیں بولیں گا، مل کے نہیں بولیں گا. بے شک پہلی اطاعت خدا دیئے، دوجی اطاعت سونے محمد مصطفیٰ دیئے. سونے محمد مصطفیٰ فرمائے اگر میری فرما برداری کرنی ہے ول میرے صحابہ دے درتے آؤ. یہ نبی صحیح فرمائے. اگر ایک لمنے سے وقت اطاعت رسول نہ تھی سی، کچھ سمجھ آئیے؟ یہ تو معلوم تھی نہیں ہدایت واسطے اطاعت خدا بھی ضروری ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ بھی ضروری ہے، تے صحابہ دی اتباع بھی ضروری ہے. کچھ سمجھ آنی پئیے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟ نبی صحیح فرمائے میرے بعد میرے صحابہ دی تابعداری کرا ہے. پیغمبر علیہ السلام فرما گئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. میرے طریقے کو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء دے طریقے کو مضبوط پکڑو. میرا طریقہ سنت ہے، میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے. وہ کچھ سمجھ آئیے؟ اور نبی صحیح فرمائے فَقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے، انہیں دی اقتداء کرا ہے، انہیں دے نقش قدم تے. اگر تساں حاضر بیٹھے اور نیندر نہیں آئی بی گل تو کو دساں دسا جا
پیغمبر نے فرمائے میرے بعد ابو بکر دی اقتدا کرا ہے، ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرا ہے۔ توجہ دیر اعلیٰ، یا ابو بکر عمر دی تابعداری یا تقلید ہے۔ اگر تک کہیں نہیں دشا تو میں دس ونجا، تقلید تے اتباع دا ہکو بانا ہے۔ کئی بندے آئے انہوں نے کو تقلید دے لفظ کنے الرجی تھی گئی ہے۔ تقلید امت تے واجب ہے، اگر تقلید نہ کرے سے قرآن کتوں آنے سے؟ قرآن تا ابو بکر صدیق جمع کیتے، تقلید این شاید نہ تا ہے، کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ حضرت عمر سائیں حضرت علی نال مشورہ بیٹھے کریں دن شرابی دی سزا کتنی ہوئے؟ پیغمبر دے زمانے 40 درے لگ دے ہن۔ حضرت علی تے حضرت عمر جلیل القدر بندین، وڈے علم والے بندین، وڈی فقاہت والے بندین، مجتہد اجتہادی شان دے حاملین۔ پیغمبر نے انہیں دا نا گن کے فرمائے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ جلتی بندے مشورہ کر کے فیصلہ کیتے کہ اے اجتہادی مسئلہ ہے، لہذا ان دی سزا ودھا چھوڑو تاکہ اے جرا فتنے دا دروازہ ہے اے بند تھی ونجے۔ حضرت عمر تے حضرت علی دا اتفاق تھا ہے، انہیں شرابی دی سزا 80 درے مقرر کر دیتی ہے۔ اجتہاد ہے، اجتہاد دا نام ونجے نا یا تقلید دا نام ونجے تو کنہیں بنجے کو مرچہ لگن پائے ونجن۔ اللہ دا بندہ نہ منے سو دین کی میں مل سی، کچھ سمجھ آنی پئی ہے؟ یہ مجتہدین فیصلے کیتن، کتاب و سنت دے وچ گہری نظر رکھ کے کیتن، کوئی فیصلہ کتاب و سنت دے خلاف نہیں کیتا، بلکہ مجتہدین دا طریقہ ہے پہلے مسئلہ کتاب اللہ چلے دن اتھا مل ونجے تفابہا، پھر حدیث رسول اللہ چلے دن اتھا مل ونجے تفابہا، اگر نہ ملے پھر صحابہ دے اقوال دے اندر دے دن، صحابہ دے فیصلے دے دن، صحابہ جا آراء دے دن، مجتہدین دے فیصلے دے دن، کتاب و سنت دے اندر گہری نظر کر کے کتاب و سنت دے اصول دے مطابق آمد والے نئے مسئلے کو حل کریں دن، ایک اجتہاد سدیں دن، امت لازم ہے انہیں دا اجتہاد مننے، ایک تقلید سدیں دن۔ نبی سائیں دے زمانے مانج کائن آئی، اے اجمی جانور ہے، عرب دا جانور نہیں، اے اجمی چھوندا۔ جیرے ویلے صحابہ دے زمانے فتوحات تھین تے ممالک آئین تے اسلام پھیلے اجم عرب کنے اجم دے اندر، اتھا جلے حضرات گئن انہیں ڈٹھے اتھا ایک جانور ہے کالے رنگ دا منج، عربی سڑنن جاموس۔ حضرات نے انہوں تے غور خوض کیتے، یار اے بالکل انہیں اندر گاں والا صفتائن، حلال جانورے، گھا کھان دے، حرام نہیں کھاندا، دودھ کھیر دیں دے، مکھن ملائیے، لوگ استعمال کریں دے پہن، اجم دے اندر اندہ رواج ہے، سارا چیزاں جائزن، آیا منج دی قربانی بھی جائز ہے یا کائنا؟ حضرات نے ایک گاں دے اتے قیاس کر کے فتوہ دیتے جی میں گاں دی قربانی جائز ہے، یہ منج دی قربانی بھی جائز ہے۔ اور کچھ سمجھ آئیے، اگر فقہات اعتماد نہ کرے زوم الدین دے مسئلے حل کی میں تھی سن، کچھ سمجھ آنی بیٹھی گل؟ میرے دوست بزرگو، جرے ویلے پیغمبر علیہ السلام موجود ہن، تمام صحابہ نبی تو رجوع کرنے ہن، سائیں کنے مسئلہ پوچھ گندے ہن، جرے پیغمبر دی رحلہ تھی گئی، پیغمبر اصول دے گئن، پیغمبر ہدایت دے گئن، پیغمبر نصیحت دے گئن، پیغمبر راستہ دکھا گئن۔ فَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ، وہ لوگوں میرے بعد ابو بکر دی تابعداری کرا ہے، ابو بکر دے بعد میرے عمر دی تابعداری کرا ہے، یہ تقلید ہے۔ بلکہ اگر حاضر بیٹھیں تو بی گالی لساں، صرف اے تقلید نہیں، اے تقلید شخصی بھی ہے۔ نبی صحیح نہ گن کے فرمائے میرے بعد ابو بکر دی تابعداری کرو، ابو بکر دے بعد عمر دی تابعداری کرو۔ تقلید شخصی این کو تعادن کہ ساری دنیا دے لوگیں کنے مسئلہ پوچھ کے عمل نہ کرو، وڈے عالم کنے، وڈے مجتہد کنے، وڈے فقیہ کنے پوچھ کے انہوں تے اعتماد کرو، اور جرا مسئلہ بیان کرے انہوں تے عمل کرو، وہ مسئلہ بعین ہی شریعت دا مسئلہ ہے۔
جیویں نبی سائیں دی فرما برداری خدا دی فرما برداری ہے، ایویں صحابہ دی فرما برداری نبی سائیں دی فرما برداری ہے، اور فقہا دی فرما برداری اور نبی تے صحابہ دی فرما برداری ہے۔ وہ میں میری کو گال سمجھ آندی ہے یا نہیں سمجھ آندی؟ یہ کریں کہ تو اکثر تقلید شخصی کی تھوائیے، تقلید شخصی قرآن حدیث ثابت ہے، تقلید بھی ثابت ہے، شخصی بھی ثابت ہے۔ کچھ سمجھ آنی پئی ہے؟ میں نے گھر سمجھ آنا ہے یا نیند آئی بیٹھی ہے؟ سمجھ آنا ہے؟ صحیح بخاری دے اندر ہے، نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک عورت مسئلہ پوچھن آئی ہے، یا رسول اللہ میں ایک مسئلے دے بارے وضاحت طلب کرینی ہاں، نبی صحیح بیمار ہن، آپ تکلیف دے اندر ہن، آپ نے فرمایا کل آمی میری طبیعت ناساز ہے، وہ کہ یا رسول اللہ میں آواں تسا نہ ہو وہ تسا دنیا تو لگے ونجو، میرا تو مسئلہ رہے ویسی، میں کو مسئلہ کون دسے سی؟ اس صحیح بخاری بیٹا پڑھدا، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَاتِ ابا بکر، اگر تو آویں تے میں نہ ہواں میری جگہ تے ابو بکر صدیق ہو سی، ابو بکر صدیق دے کولو آمی، ابو بکر کرے مسئلہ پوچھی، جرا مسئلہ بیان کر رہے اعتماد کر رہی، اتو معلوم تھی نے نبی دا جانشین ابو بکر رہے، نبی تے مسلح دا وارث ابو بکر رہے، نبی تے ممبر دا وارث ابو بکر رہے، نبی دا خلیفہ بلا فس ابو بکر رہے، اور اتو ثابت تھیا تقلید کرنا بھی تقلید جائز ہے، اتو معلوم تھیا تقلید شخصی بھی جائز ہے۔ پیغمبر نے اے نہیں فرمایا جرا بندہ مل ونجے اون کنے مسئلہ پوچھ کی نہیں، جرا آلے بل ونجے مسئلہ پوچھ کی نہیں، جرا تکو ٹکر ونجے مسئلہ پوچھ کی نہیں۔ آپ نے فرمائے اگر مسئلہ دی ضرورت ہے ابو بکر دے کولو آمی، ابو بکر جرا مسئلہ بیان کر رہے اعتماد کر رہی، ابو بکر دی رائے تے عمل کر رہی، ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے۔ ایک تقلید شخصی سڈیندن ایک بندے دی تابعداری سمجھ آنی بیٹھی انہاں بے شمار مثال ہیں احادیث دے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشری دے کولو بندہ مسئلہ پیا پوچھ دے، رضاعت دا مسئلہ پوچھس کہ کوئی بندہ کہیں عورت دا دودھ چا پیوے پتر بنوے دے، حضرت فرمائے بالکل بنوے دے۔ سمجھ آنی بیٹھی ہے جیرا بندہ کہیں عمر اچ کہیں عورت دا دودھ چا پیوے کیا بنوے دے؟ بولو بولو کیا بنوے دے؟ اتائیں حضرت نبی دے وڈے صحابی، فقیہ صحابی، مجتہد صحابی، اچھے درجے والا بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھا ہویا، حضرت عبداللہ بن مسعود بول پیا، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ کیا مسئلہ بیان کی تئی؟ ابو موسیٰ سہم گئے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود بہو اچھا آدمی ہا، ایندہ علم بہو وڈا ہا، آدھے حضرت میں تا ایو درشے جرا بندہ کہیں عورت دا دودھ چا پیوے تا انہا پتر بنویں دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ابو موسیٰ مسئلہ غلط بیان کی تئی؟ توجہ توجہ توجہ، کاری عزیز میں کو سجے ٹائم میں کو اوڑی تا جرا تیری نیندر دا ٹائم ہے، یہ تو پہلے میں آواں ہا بیان تھی بھی جیندے جگ دے ہوا میرے مسئلے کو سمجھ جاویں نہ تو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سہم گئن کہ عبداللہ دے سامنے میں کہ جھنگل کر بیٹھا پوچھاں تو صحیح حضرت کیا مسئلہ بیان کریں دن وہاں کہ حضرت میں کو دہی میں سمجھ آئے جیرا بندہ جیری عمر دے اندر کہیں عورت دا دودھ چپی وے پتر بنویں دے تو سا کیا فرمیں دے ہو؟ حضرت عبداللہ فرمائے مسئلہ غلط بیان کی تئی۔ حضرت نسو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ دا بندہ قرآن مجید دی آیت دی تلاوت میں کریں دا والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین، اللہ پاک نے فرمائے جیری عورت بچپن دی عمر دے اندر، جیری عورت اب بچے کو بچپن دی عمر دے اندر 2 سالیں دے اندر دودھ تا پلاوے او بچہ اندہ پتر بن دے، 2 سالیں دے بعد اگر او دودھ پلاوے تو پتر نہیں بن دا۔ کہ 2 سالیں دی گال ہے تو آکھے جیری عمر کھیر چپی وے پتر بنویں دے ایند نہیں ہوندہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے حیران تھیں اور بڑے پریشان تھیں، کھڑے تھی کہ اعلان کیتے نے بخاری چ موجود ہے اور موطا امام مالک چ موجود ہے، کئی حدیث دے کتابیں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو لا تسألونی ما کان الحبر بین اظہرکم، جب تک تمہارے اندر اے وڈا عالم موجود ہے، وڈا فقیہ موجود ہے، وڈا مجتہد موجود ہے، مسئلہ ای کرے پوچھا کرو، مسئلہ میں کرے نہ پوچھا کرو۔
یہ تقلید بھی ہے تے تقلید شخصی بھی ہے، اور سمجھ آنی بیٹھی ہے۔ اللہ دا بندہ اگر اجتہاد تقلید کو چھوڑے سے وہ تو سارے مسئلے ختم تھی وے سن۔ آج تو روز نوے نوے مسائل پیدا تھے کڑن، وہ تے حل کی میں تھی سن مسئلے۔ انہیں مسائل دے حل واسطے ضروری ہے کہ فقہا اجتہاد کر رہے ہیں، اسا انہیں تے اعتماد کر رہوں۔ میرے دوست بزرگو، اسا جرا اعتماد کرے سوں، او کو اتباع سڑیندن، او کو تقلید سڑیندن۔ امت دے بندے تے اے تقلید واجب ہے، جرا تقلید نہیں کریں دا او بھٹک ویسی، گمراہ تھی ویسی، خواہشات دے پیچھے لگا ویسی، او دین دے اتے کریں عمل نہیں کر سکدا۔ انہی تابعداری بڑی ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ پاک قرآن مجید دے اندر بھی اعلان فرمائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور دنیا دے لوگوں وے جان دے، علم والے بنجے کرے پوچھو، بصیرت والے بنجے کرے پوچھو، فقہ والے لوگیں کرے پوچھو، ذکر والے لوگیں کرے پوچھو۔ جرا علم والا بندہ گال کرے تو سا انہیں اتے اعتماد کرو۔ کچھ سمجھ آئیے؟ بھی جگہ تے اللہ پاک فرمائے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرمائے جرا بندہ میں خدا دو رجوع رکھ دے ایدی تابعداری کر۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی؟ یہ تو نتیجہ نکلیا کہ ہدایت ترائے شاہی نال وابستہ ہے۔ کتنے چیز نال؟ پکاؤ چاہ کتنے چیز نال؟ پہلی چیز اطاعت خدا، دوسری چیز اطاعت محمد مصطفیٰ، اور تیسری چیز اتباع سبیل المؤمنین۔ خدا دی گل مننی ہے لیکن خدا کو اسا ڈٹھا نہیں، اللہ دا فرمان اسا سن نہیں سکتے، قرآن ساڑھے ہوتے آیا نہیں، انہیں واسطے نبی دے در تے آونا پوسی، چھوڑے نبی دی غلامی کرنی پوسی۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت نبی علیہ السلام کو دیکھن والے، پیغمبر دی شاگردی اختیار کرن والے، نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کرن والے، نبی صحیح دی تابعداری کرن والے، حضرت نبی دی غلامی کرن والے، پیغمبر کنے مسائل پوچھن والے، نبی دا خطاب سنن والے، او پاک پیغمبر دے صحابہ ہیں۔ صحابہ دے در تے آونا پوسی، پیچھے نبی دا در مل سی، نبی دی حدیث صحابہ کنے مل سی، نبی دی سنت صحابہ کنے مل سی، قرآن صحابہ کنے مل سی، دین دی تفہیم صحابہ کنے مل سی۔ ان تو بغیر دین سمجھنے، نہ دین مل دے صحابہ تو بغیر، اور نہ دین سمجھ آنے صحابہ تو بغیر۔ باقی عام لفظ سنت عمل کرو سنت والا بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی گال ہے، لیکن سنت آدھے کے کون؟ میں سوکھا نسے سا سوکھا سنت نہ آئے سونے پاک نبی دا طریقہ، سنت نہ آئے نبی دے صحابہ دا طریقہ۔ سمجھ آئیے؟ ان صحابہ دے درتے ویسو ساکو نسیستن صحابہ سنت کیا چیز ہے۔ میرے دوست بزرگو، نبی علیہ السلام دا ہر عمل سارے واسطے لائے کہ عمل نہیں ہوندہ، اسا پیغمبر دی ہر گال تے عمل نہیں سے کر سکتے۔ نبی صحیح دی حدیث سچی ہے، نبی دی حدیث تے ایمان ضروری ہے۔ حدیث کو پڑھو، حدیث کو پڑھاؤ، حدیث کو سمجھو، حدیث کو پھیلاؤ، لیکن دیرے والا ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوندی۔ لوگوں کو دھوکہ نہ دیو، ہر حدیث قابل عمل کوئی نہیں۔ بخاری شریف ہی لکھا کھڑے نبی سائیں بیت المقدس تو منہ کر کے 17 مہینے نمازاں پڑھتے رہ گئے۔ حدیث تو صحیح ہے، پیچھے اساں بیت المقدس تو منہ کر کے نماز شروع کر دوں۔ او بھائی کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں سمجھ آنی پائے؟ حدیث تو صحیح ہے، نبی سائیں 11 شاہجاں کیتن، 9 گھر والیاں بیک وقت سونے نبی دے گھر دے اندر ہیں۔ اسا 9 شاہجاں کٹھے کر سکتے ہیں؟ بولو، آنکھوں نہ مار کے کوئی نہ ہوتے عمل کرو، کریں دے تو نہیں کھڑے۔ ویسے رواج ڈاٹا ہے، پرنیندہ آیا تے چھوڑیں دا آیا، پرنیندہ آیا تے چھوڑیں دا آیا، بس جیتی طلاقاں دیتی ہو کچھ نہیں تھی نا، بس جیتی طلاقاں بلا این طبقے دے جتنے لوگ ہیں اے اکثر 3 طلاقیں ہیں، تحقیق کر کے نوٹس پرنیسن طلاق ریسن ولا بلا ریسن، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نویں مفتی ہیں، وہ جرا طلاق دیتی کھڑے وہ آدھے میں 3 دیتین، یہ آدھے نہیں ہکا تھائیے، بس وہ آدھے میں 3 دیتین، تو آدھی ہکا تھائیے۔ یہ دیکھو کیا نظام ہے، کوئی گال میری سمجھ آنی پی ہے؟ میں اے عرض پیا کریں دا میرے دوست بزرگو، حدیث سچی ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث سے ایمان ہے، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوندی۔ یہ علم دی گال ہے، نہ سمجھن نال تعلق ہے۔ کو میری گل سمجھ آنی پئی ہے؟
ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوندی. ہن حدیث کیڑی قابل عمل ہے؟ اس کو نبی دے صحابہ دسے سن. اے حدیث تے عمل کرنے، یہ حدیث تے عمل نہیں کرنا. اے حدیث وقتی ہے، اے حدیث منسوخ تھی گئی ہے، اے حدیث ابتدا والی ہے، اے حدیث بعد والی ہے. جیڑا کم صحابہ کرے سن او کرنے، جیڑا کم صحابہ نہ کرے سن او نہیں کرنا. جیری عبادت صحابہ کر رہن او کرو، جیری عبادت صحابہ نہ کر رہن او عبادت نہیں کرنی. اس واسطے ایسا آدھے ودے ہیں صحابہ معیار حق ہیں. کیا ہے؟ میں تازہ عقیدے والا رسالہ بنائے توارے واسطے تحفہ میں تیار کیتے. بہت قیمتی شے ہے. انہاں نام ہے آسان عقائد اسلام. بالکل مختصر ہے، چھوٹا جہا ہے، آسان ہے. یہ ہر بندے دے کول ہووے. ایک پڑھو اللہ دا واسطہ ہی وے، ایک پڑھو. ایمان دے ڈاکو بہوں آئے ودن تو کو گمراہ پہ کریں، تو کو ہدایت دے رستے تو ہٹینے پہن، تو کو غلط راہ تے لینے پہن. ایک گھن منجو کو پڑھو تاکہ تو کو پتہ لگے توحید دا کیا معنی ہے، رسالت دا کیا معنی ہے، آخرت دا کیا مطلب ہے، ختم نبوت دا کیا مطلب ہے، سونے نبی دی افضلیت دا کیا مطلب ہے، عقیدہ حیات دا کیا مطلب ہے. تقلید کہے کو آدن میں بالکل سوکھا آسان میں حلوہ بنا رہی تھے ہک سفیج. یہ کو پڑھتا کو پتہ لگے تقلید اجتہاد کیا چیز ہے، ان دی ضرورت کیوں ہے. سنت دا معنی بھی لکھ لیتے. سنت کہے کو آدن، بدعت کہے کو آدن. کیڑا طریقہ سنت ہے، کیڑا طریقہ سنت کا ہی نہیں. اردو والی کتاب حدیث علی چاہیے تو کو لکھے تو سنا دیو واہ واہ حدیث لکھائی اس میں کو. او اللہ دا بندہ حدیث تو سچی ہے لیکن حدیث قابل عمل جو کا ہی نہیں. کوئی حدیث وقتی ہونی ہے، کوئی حدیث کیویں ہونی ہے، کوئی حدیث کیویں ہونی ہے. کوئی سمجھ آنی پہ جب تک صحابہ دے درتے نویش ہو مسئلہ سمجھنا سی. سمجھ آنی پہ ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کیتا، جلے مسجد اقصی حضرت کو گھن گئن، آپ نے دوگانا نفل ادا کیتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھائیں ارادہ کیتے اسا اندر اپنی مسجد بناؤں، انہا رخ صحیح کروں. آپ نے مسجد بناؤں دا ارادہ کیتے تھے رخ رکھے نے بیت اللہ شریف دو سدھا. اتھائیں کعب احبار نامی تابی ہا، کعب احبار نامی تابی اہل کتابی جو ہا. وہ حضرت امیر عمر دے پاس آیا، حضرت میرا ایک مشورہ ہے، میری ایک رائے او تو منو چاہ. آپ نے فرمایا کیا مشورہ ہے، کیا رائے؟ وہ ہے کہ صحیح ایک تو سب مسجد کیویں پڑھے سو، کتا تا عیسائیں دا قبلہ ہے، انہاں نا صخرہ ہے، صخرہ کو کتھا رکھے سو؟ حضرت نے فرمایا صخرہ کو پیچھو رکھے سا، مسجد اگو بنے سا، رخ بیت اللہ تو کرے سا. وہ ہے کہ حضرت میرا مشورہ ہے مسجد کو پیچھو بڑھاؤ، صخرہ کو اگو رکھو، صخرہ بیت المقدس انہیں دا قبلہ بھی سامنے آونجے تے سارا قبلہ بیت اللہ ہی سامنے آونجے. ٹھیک ہے نا؟ الین دے نہیں وے ہون ٹھیک ہے نا؟ شکر ہے عمر دے زمانے کا نوے تو کو درے ماریا تو زجرے رانجے ہر دے سانجے بنے ودے ہو. آخر سے شاہرداری جو تھئی ان گزارا تو کرنا پونے، کیا کروں سی آخر. حضرت کعب احبار دا مشورہ دیونا تے فاروق اعظم دے تیور دا بدل. میرے پیر حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب میرے سامنے کے جنگ اللہ پیا کرے نہیں تے کو پتہ نہیں لگتا جو وڈا نبی آ گئے، تے کو پتہ نہیں لگتا جو ولا پیغمبر آ گئے. سارے نبی دی آمد تو بعد، قرآن مجید دی آمد تو بعد پچھلا کتاباں منسوخ تھی گئے، پچھلی شریعت منسوخ تھی گئی ہے. پچھلے نبی سچے لیکن انہیں دا طریقہ نہیں چلتا، پچھلے نبی دا کلمہ نہیں چلتا. کعب آبار جنہیں پچھلے نبی دا طریقہ نہیں چلتا، پچھلے نبی دا کتاباں نہیں چلتا، انہیں دی شریعت نہیں چلتی. تو دس پچھلے نبی دا قبلہ کیویں چل دے؟ یار نہیں سمجھا میں کیا بیٹھا تھا. اللہ کرے غلطے کو سمجھا ونجے. حضرت امیر عمر نے فرمایا اے تیری رائے کدی قبول نہ کرے سا، میں قبلہ بڑھے سا تو بیت اللہ شریف کو بڑھے سا. حضرت نبی علیہ السلام نے بیت المقدس دمون کر کے نمازاں ادا کی جا لیکن او حکم منسوخ تھی گئے، ان نما حکم آ گئے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. سونا نبی بیت اللہ کو قبلہ بنا گئے. قیامت تک جڑا بندہ کامیابی چاہدے کلمہ پڑھے تو سونے محمد کریم دا پڑھے، تابعداری کرے تو سونے محمد کریم دی کرے، سنت عمل کرے
کر رہے تو سنے محمد کریم دی سنت تے عمل کر رہے نماز ادا کر رہے اپنا رخ بناوے تو بیت اللہ شریف کو بناوے میں بیت اللہ کنے علاوہ کوئی بھی رخ قبول نہیں کریں دا سن دے بیٹے مسلمانوں اللہ دے بندے دینی حمیت پیدا کرو دینی سوچ پیدا کرو ان سوچ واسطے انہیں علماء نال تعلق پیدا کرو انہیں دے قریب آسو تو توری رہنمائی تھی سی ورنہ رہنمائی نہیں تھی دی اے تو کوئی میں حدیث دا لیبل لا کے گمراہ کرنا چاندن میں تاکو حدیث سنے نا یہ حدیث پکائی بن مار کے کرے پوچھا این حدیث کو تسا منیں دے ہو یا نہیں منیں دے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون نبی اپنے قبریں بھی زندہ ہونن تے نمازاں بھی ادا کریں پچھواڑے میں کو مار کے کریں این حدیث کو منیں دے ہو یہ نبی دا فرمان کائے نہیں یہ نبی دی حدیث کائے نہیں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلت اسری بی عند القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ معراج والی رات میں حضرت موسیٰ دی قبر تو گزرا میں جٹھے جناب موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دیا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقو اللہ نے زمین تے حرام کر دیتے زمین نبی دے جسم کو نہیں کھان دی اللہ دا نبی زندہ ہونے نبی کو رزق بھی ملدا رہے ویندے پچھواڑے مار کے کہنے اے حدیثہ کائے نہیں انہیں تو ایمان ہے انبیاء دی حیات والا عقیدہ منے دے ہو یا نہیں منے دے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے اے سما کن تم میرا امتی تو جرے مقام تے ہوئے میں محمد تے درود و سلام بھیجا کر تیرا درود و سلام میں محمد تے پہنچ ویسی سچے جلدی اللہ یار مل کے اللہ یار چھک کے اللہ یار حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے قریب زمین تے آسن دجال کو قتل کرے سن بیت اللہ دا طواف کرے سن جلے فارغ تھی سن میں محمد دے مدینے آسن لیات ین قبری حضرت عیسیٰ میری قبر تے ضرور بالضرور آسی حتی یسلم علیہ حضرت عیسیٰ میں کو سلام کرے سی ولا ارد اللہ علیہ میں محمد عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سا سچے علینا نہیں میں کچھ نہیں بولے نا چھک نہیں بولے نا اور مل کے نہیں بولے نا یہ حدیثہ کائے نہیں انہیں کو کیوں نہیں منے دے سارے اہل سنت والجماعت انبیاء دی حیات دے قائل ہیں سارا نبی سائیں اپنی قبر شریف زندہ سچے جرا بندہ اتنا درود و سلام پڑھے فرشتے ونج پوچھیں جرا اتھائی ونج کے سلام عرض کر رہے سائیں آپ سن دے بھی ہیں جواب پیر شاد فرمیندن اہل حق دا ایو عقیدہ ہے اکو انشاءاللہ چھک کیا کہ انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمیدہ صدیق اکبر میں کو وصیت کر گیا ہاں جلے میں فوت تھی وہاں میں کو غسل تو نے بھی میں کو جنازہ میں کو کفن تو پواوی میرے جنازے کو موڑھا تو نے بھی حضرت علی فرمیدے صدیق اکبر دی رحلت تھی گئی میں وصیت دے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل لیتا کفن پوایا جنازے کو موڑھا لیتا ابو بکر دا جنازہ چاہ کے میں نبی دے حجرے دے دروازے تے گھن آیا حضرت علی فرمیدہ میں حجرے تے آ کے عرضی پیش کی تھی پیارے آقا جناب دا رفیق تے صدیق دروازے تے حاضرے تے اندر آمن دی اجازت طلب کریں دے حضرت علی فرمینا میں ابو بکر صدیق دی کرامت ابو بکر دی وفات دے بعد دے گی دی میں جٹھے نبی دے حجرے دا دروازہ آپے کھل گئے عاطف دی آواز آئیے ادخل الحبیب ایل الحبیب فیل الحبیب ایل الحبیب مشتاقو جلدی کرو حبیب کو گھناؤ کتنا عرصہ تھی گئے جو میں یار دی انتظار پیا کریں حضرت عائشہ صدیقہ تیری میری روحانی اماں ہے سلام اللہ علیہا سیدہ اماں عائشہ صدیقہ فرمائے میرے حجرے دے اندر جلے نبی سائیں دی قبر مبارک بن گئی ہے میں اتھائیں رہ گئی ہاں ویندی بھی رہی ہاں جو میرے خامن دی قبر آئی جلے ویلے ابو بکر صدیق دی قبر بن گئی ہے وقتی ویندی ہمی صفائی کران دی ہمی ایک میرے خامن دی قبر ہے ایک میرے بابے دی قبر ہے لیکن جڑے ویلے اتھائیں حضرت عمر سائیں دفن تھی گئے پیچھے میں ویندی تا ہم لیکن پردہ کر کے ویندی ہم کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی انہوں نے بی بی دوی جو عقیدہ بن گیا جو حضرات زندہ ہیں اللہ تیکو میں کو منن دی توفیق دے وے اچھا امین نویادہ مل کے امین نویادہ
باقی لے دے کے آخری گل جری انموکیشن وہی گال تے رفع یدین نوے کریں دے گلی تھی مک پہ سی یہ چونکہ علم دی گال ہے عام بندے دے کول او علم نہیں ہوندا معلومات نہیں ہوندی وہ ایک حدیث اردو والی کٹ کے دکھا دیندن تو پریشان تھی ویندے ہو رفع یدین نماز دے اندر 6 مقامات تے ہا ابتدا دے اندر ہا او آہستہ آہستہ او ختم تھیندا گئے 6 مقامات تے ہا سجدے دے درمیان بھی ہا تشہد دے اندر بھی ہا رکوع دے اندر بھی ہا وہ کئی موقع تے ہا آہستہ آہستہ وہ چھٹدا گئے چھڑیں دے گئے احکام دین دے رفتہ رفتہ آئیں اے جی میں نماز پہلے پڑھ دے ہن نا ابتدا دے اندر نماز دے بھی سلام کلام جائزہ جماعت دو تھین آئی نا سی کوئی بندہ آ گئے وہ جماعت لے کنے پوچھ دا السلام علیکم وعلیکم السلام ہیں سی چوکھے رکھاتا تھی گئے وہ ادا 2 رکھاتا تھی گئے اچھا ٹھیک اللہ اکبر پہلے علاوہ نماز دے بھی جائز ہا پیچھے ممنوع تھی گئے سمجھ آئی ایویں رفع یدین بھی کئی مقامات تے ہا اوے نماز دے اندر جائز ہا چلدا ہا اے اوے روایتاں کٹ تے کو دکھیندن تو سادہ بندہ ہی تو پریشان تھی وے نہیں یار حدیث ہی تایا کھڑے رفع یدین دا لیکن تے کو حقیقت دا پتہ نہیں لگدا اج میں تے کو 2 جملے دے اندر انہاں خلاصہ دسینا قیمتی ہے لیکن اون دے واسطے ضرورت ہے جو تھوڑا جا اکھ پٹ تو کو نیند رائی بیٹھی ہے سجا کہو اچھا ہی میں کرو نارالے بندے دے موڑے دے ہاتھ پھیرو سجاک تھی باوے نارالے بندے دے موڑے دے ہاتھ پھیرو چا یار لیکن ہاتھ موڑے دے پھیرنے مطا کھیسے دے پھیری ونجو ہاں تا دیرے والے تکڑے بڑے توجہ ہے توجہ رسالہ ہے ویسے میں یہ رسالہ بھی تو لکھا ہاں تو اسا دیرے والے توجہ نہیں فرمائے 12 سال پہلے لکھا ہم میرا رسالہ علماء گھندن ماشاءاللہ اعتماد فرمیندن تو زہیں ونجائے تحفہ ہے تحفہ ان وچ میں ایک گال بھی لکھ دیتی ہے کہ وہ رفع یدین ابتدا دے اندر نماز وچ کئی جہیں تے تھیندا ہا پیچھے آہستہ آہستہ ختم تھیندا گئے نماز 2 شئیں دا مجموعہ ہائی حرکت ذکر یہ چھوڑ تماشا بڑھائی بیٹھ رہا سنی میں یہ چپ نہ کرے سن نماز 2 چیزیں دا میرا بھرا اللہ واسطے توجہ فرما نماز 2 شئیں دا مجموعہ ہے حرکت ذکر اٹھنا باونا رکوع سجدہ یہ حرکت ہے یہ رفع یدین ہاتھ اٹھاؤں یہ حرکت ہے سمجھ آئی دوسری چیز ہے ذکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سبحان ربی العظیم سبحان ربی یہ ذکر ہے سمجھ آ گئی ہے نہیں سمجھ آئی یہ 2 چیزاں چل دیا ہن تو پہلے حرکت زیادہ تھیندی ہائی نماز دے اندر ذکر تھوڑا ہا توجہ 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 حرکتاں زیادہ ہن ذکر تھوڑا ہا اللہ پاک قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی اقم الصلاۃ لذکری میرا بندہ میری نماز قائم کر میرے ذکر واسطے یعنی مطلب کیا ہے حرکت تھوڑی ذکر زیادہ حرکت تھوڑی ذکر بولتا حرکت تھوڑی ذکر ہونے گل سمجھ آ گئی بس سمجھ آ گئی تو مسئلہ سمجھ آ گئے آخری جملہ جیری حرکت دلال ذکر موجود ہا او کو باقی رکھا گئے اور جیری حرکت ذکر کنے خالی ہائی او حرکت کو ختم کر دیتا گئے تو سونا آپ فیصلہ کر سکتے ہو کہ جیری حرکت دلال ذکر ہووے پیا وہ حرکت ہی ہووے ذکر ہی ہووے مثال طور تے تکبیر تحریمہ یہ حرکت بھی ہے اللہ اکبر حرکت بھی ہے ذکر بھی ہے اے رفع یدین باقی ہے سمجھ آئیے اللہ اکبر رکوع سمع اللہ لمن حمدہ ذکر بھی ہے حرکت بھی ہے دال جاری تے رکوع تو بعد جیرا رفع یدین مارکا کھڑے کریں دن اندے نال ذکر کائے نہیں ادھر ذکر کائے نہیں سجدے دے درمیان جرا رفع یدین این کریں دے ہن اون دے نال بھی ذکر کائنا
تشہد دے اندر بھی جرا ایویں ہاتھ مرندے ہن اتھاں بھی ذکر کائنا جرا ذکر کرے خالی ہا او کو ختم کر دیتا گئے، جری حرکت دے نال ذکر ہا او کو باقی رکھا گئے۔ اے ضابطہ ہے۔ میرا رسالہ گھن میں جائے اندر دو مسئلے ان دے اندر میں قرات خلف الامام دا مسئلہ بھی لکھ دیتے اور ان دے اندر میں رفع جدین دا مسئلہ بھی لکھ دیتے۔ کئی ویلے تک وادن فاتحہ نہیں بھی پڑھی تری نماز نہیں تھی۔ آج میں تک کو قیمتی نکتہ دے ماں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر عادت آئی کہ جرے ویلے انہیں دا امام قرات کریں دا پچھو مقتدی بھی قرات کریں دے لیکن جرے ویلے سنن نبی آئے اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر حکم نازل کر دیتے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جلے قرآن دی تلاوت کی تھی ونجے چپ کرا ہے توجہ کرا ہے خاموش روا ہے تو اللہ دی رحمت آسی پچھے مقتدییں واسطے امام دے پچھو پڑھنا ختم تھی گئے۔ اے شو دے حالی بنی اسرائیل اللہ طریقے دے ودن تھے تے حالی یہ حرکتی ٹولا حرکتا ودے کریں دن اللہ تعالیٰ سا کو ذکر دی توفیق دے وے اچھی آمین آکھ۔ تو اے دو رسالے تو کو ملوے سن عقائد والا رسالہ اور اے رفع جدین والا رسالہ اے 90 آئین اور مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ والی کتاب بڑی مارکت الآراء آ گئی ہے۔ اساں جی میں نبی دے صحابہ دے غلام ہیں ایویں نبی دی اہل بیت دے غلام ہیں۔ حضرت حسین سارا پیرے حسین سارے پیرے نہ پیرے سارا یزید نال کوئی تعلق نہیں۔ اے مارکہ جرن اے یزید دے حامین اے تو پتہ ہوئے اساں حسین دے غلام ہیں۔ حضرت حسین سچا، حسین دا موقف سچا، حسین دا پروگرام سچا، حسین دا خروج سچا، حسین دا وجنہ سچا۔ اگر حسین سچا نہیں بس شہید کی میں نبی صحیح فرمائے میرا بیٹا حسین شہید تھی ویسی۔ نبی صحیح فرمائے حسین جنتی ہے جنتی جوانے دا سردار ہے یہ حسین دا موقف غلط ہے نعوذ باللہ تے غلط کم کر گئے تے خروج غلط ہے بس شہید نہیں تو بس جنتی نہیں تے جنتی نہیں تو بس جنتی دا سردار نہیں تو بس نبی دے فرمان کی تھا ویسن خیال کرائے نبی دی بھی غلامی کرو صحابہ نال بھی محبت کرو اہل بیت نال بھی محبت کرو حسین دی تابعداری کرو کرے سو زونل بول یار حضرت حسین دی تابعداری کرے سو حسن حسین سارے پیرن دے پیرن اگو انشاءاللہ چھکیا کہ انشاءاللہ زولہ کہ انشاءاللہ مل کیا کہ انشاءاللہ اسا حضرت حسین دی محبت ہی جیونا چاہنے ہیں حسین دی محبت ہی مرنا چاہنے ہیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں حسن حسین نال محبت کرے نا تو انہیں نال محبت کر جرا انہیں نال محبت کرے تو انہیں نال بھی محبت کر۔ نبی سے دی بہت وڈی دعا ہے محبت کرے سو بولو اور حسن حسین وڈا مسئلہ حل کیتے حسن حسین معاویہ کو منجے اسا منجے حسین یزید کو نہیں منجا اسا نہیں منجا انہا بھائی حضرت امام حسن وڈی شان اللہ جوانی وے ایدے ذریعے امتی وحدت تھائیے اختلاف ختم تھے۔ اے حضرت حسن حسین والے میرے کیلنڈر ہیں بلکہ خاص کر امام حسن والا کیلنڈر اگر گھر ہی چلا کے تے سورت الرحمن دی تلاوت روز کریں تو گھر بھی جھیڑا ہو سی تو انشاءاللہ مکوے سی این جوان دے نا دی برکاتے اے بہت اچھا جوان ہے۔ اللہ تعالیٰ توری میری حاضری قبول فرماوے اللہ این پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بناوے زندگی باقی ملاقات باقی یہ پرچیاں رہون اٹھیا ہے۔ اے آدھے غیر مقلد کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید شرک ہے۔ ایک کوئی آدھے مولوی عشاء کی کیا ہے 17 رکعت شریعت نہیں ہے وضاحت کریں۔ مختلف سوال بندہ لکھ دا پائے اے آدھے انہیں لوگوں دے پچھو نماز ات واسطے نہ پڑھو جو اے پیر کائنی وے دھوئیں دے تو کو پتہ تو لگدا نہیں اے جرابیں تے مسے ٹھوکی کھڑن پیر شیر کائنی وے دھون دے جلے پیر نہیں دھون دے وضو نہیں تھیندا جلے وضو نہیں تھیندا نماز کی میں تھی سی اور ٹھیک ہے۔ باقی کو ابو حنیفہ تو تے اعتراض تھیا کھڑے ابو حنیفہ کوئی عام آدمی تھوڑا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ دا شاگرد ہے حضرت انس دا شاگرد ہے حضرت ابو طفیل دا شاگرد ہے تابعی اللہ سے قرآن مجید ہی فرمائے صحابہ تے بھی میں راضیاں تابعین تے بھی میں راضیاں۔ ابو حنیفہ این آیت دا این حدیث دا مصداق ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ تے بھی خدا راضی ہے تابعین تے بھی خدا راضی ہے۔ سچے کچھ نہیں بولے نا
دو تہائی امت اج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تقلید کرنی پیے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تمام مسائل کتاب و سنت کنے ثابتن. ابو حنیفہ اپو مسئلہ کوئی بیان نہیں کیتا, اونا مسئلہ سنت دے مطابق ہے, سنت قرآن دے مطابق ہے, قرآن اللہ دا فرمان ہے. الحمدللہ قرآن کوئی منع نہیں ہے, حدیث کوئی منع نہیں ہے, سنت کوئی منع نہیں ہے, اور فقہا دی فقہ کوئی منع نہیں ہے. کو انشاءاللہ اللہ تولی میری حاضری کو قبول فرماوے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما, ہدایت دا ذریعہ بنا. قاری عزیز الرحمن صاحب کو جزائے خیر عطا فرما. جنہیں دوست نے حصہ ملائے انہیں مارز کی برکت پیدا فرما. سارے مخدوم محترم حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ رحلت فرما گئے. ہر سال این پروگرام دا اہتمام اوے فرمیندے راندے ہن. اللہ انہیں دی قبر کو ٹھنڈا کر. اچھی آمین نے میں آدھا. اللہ انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بنا. اللہ کروٹ کروٹ انہیں کو جنت یا راحت عطا فرما. اللہ انہیں دے پسماندگان, انہیں دے عزیزان, انہیں دے بیٹے, انہیں دے بھائی, اللہ انہیں سارے کو مزید دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان تشریف گھننا ہے انہیں کو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما. اللہ انہیں دے عقائد اعمال دی اصلاح فرما. سیدھے راہ تے چلا. اللہ ہر قسم دے خطرات کنے بچا, فتنے کنے بچا, آزمائش کنے بچا, مصیبت کنے بچا. اور جنہیں لوگ دھوکے رہنے پہن اللہ انہیں دھوکے کرے سکو بچا. اچھی آمین آخ, اچھی آمین آخ. اللہ سکو سیدھے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما. اللہ سونے نبی, نبی دے صحابہ, نبی دی اہل بیت, نبی دی امت دے علماء فقہا سارے دے سکو اعتماد نصیب فرما. اے اللہ تمام حاضرین دی حاضری قبول فرما. جنہیں لوگ بیمار ہیں گھریں وچ, ہسپتالیں وچ, اللہ تمام مریضیں کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما. جنہیں بے اولاد نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جنہیں تنگ دستن انہیں کو فراخ رزق عطا فرما. اے اللہ جنہیں کو اولاد عطا فرمائی ہے انہیں کو نیک صالح بنا, ماں باپ دا فرما بردار بنا. اے اللہ ان موبائل دی مصیبت کنے بچا, دھوکے کنے بچا, آزمائش کنے بچا, فتنے کنے بچا, موذی امراض کنے بچا, ناگہانی آفات کنے بچا. اے اللہ ساکو محتاجی کنے بچا, معذوری کنے بچا. اللہ اے سموگ دی کو مصیبت آئی ہوئی ہے پورے ملک کو نجات عطا فرما. رحمت والی بارش عطا فرما, باران رحمت عطا فرما. سارے ملک پاکستان کو خوشحال بنا. اے اللہ تمام لوگوں کو اچھا روزگار عطا فرما. سب دے عقید عمل دی اصلاح فرما. اے اللہ پورے ملک دے اندر سارے علماء کرام جنہیں دین دی محنت فرمینے پہ انہیں دی محنت کو قبول فرما کے دین دا بول بالا فرما, کفر دا منہ کالا فرما. اے اللہ سارے علماء دی حفاظت بھی فرما, انہیں دی محنتیں کو قبول فرما. تمام مساجد, مدارس, خانقاہاں, مراکز, ادارے اللہ انہیں کو قبول فرما. وہ تو دین دے, علم دے, ہدایت دے, طریقت دے, شریعت دے چشمے جاری فرما. ساکو استفادے دی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے بچوں جنہ دے والدین فوت تھی گئن انہیں دی بخشش فرما, مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما. اے اللہ اسا سارے کو اسلام والی زندگی عطا فرما.